بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاریہ، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ اور تم نے آج بھی میرے جوتے پالش نہیں کیے؟ یہ میرا چھوٹا بھائی احد تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں جو بھی ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی جلدی سے اس کی بات سنتے ہوئے ہال میں پہنچی اور بولی، احد، تمہارے کپڑے میں نے تمہاری الماری میں لٹکا دیے تھے اور جوتے بھی پالش کر کے وہیں رکھے تھے۔ تبھی وہ بولا، وہ مجھے براؤن والے جوتے نہیں پہننے، مجھے بلیک شوز پہن کر جانے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بڑے بھائی کا بیٹا ایان بھاگتا ہوا آیا اور بولا، پھپھو پلیز مجھے اسکول کے لیے ریڈی کر دے، ماما ابھی سو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے ایان بیٹا، میں آپ کو ابھی تیار کر دیتی ہوں، میں بس جلدی ہی ناشتہ ٹیبل پر لگا لوں۔ اتنی سی بات کہتے ہوئے میں جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ ہر کسی کو اپنے کام پر جانے کی جلدی تھی۔ تینوں بھابیاں ابھی تک سوئی پڑی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روٹین کے مطابق سارے کام مجھے نپٹانے تھے۔ بڑے دونوں بھائیوں کو بھی کام پر جانے کے لیے میں نے کپڑے وغیرہ دے دیے تھے اور بچوں کو بھی اسکول کے لیے ریڈی کر دیا تھا۔ اب گھر میں بکھرا سارا بکھیڑا سمیٹنے میں مجھے 2 سے 3 گھنٹے کا ٹائم لگنا تھا۔ ابھی تک میں وہ بکھیڑا اٹھانے میں لگی ہوئی تھی کہ تب بھی دونوں چھوٹی بھابیاں اٹھی۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں بھی اپنی ڈیوٹی پر چلی گئی۔ وہ دونوں گورنمنٹ ٹیچرز تھی۔ تھوڑی دیر بعد بڑی بھابی کی آواز سنائی دی، فاریہ ناشتہ بن گیا ہے تو مجھے بھی لا دو، رات بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، اور ہاں آج پراٹھا نہیں کھاؤں گی، میرے معدے میں بہت ہی زیادہ تیزابیت ہے، اس لیے میرے لیے ایک سوکھی روٹی بنا دو۔ میں جلدی سے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف دوڑی، بھابی کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ بڑی بھابی گھر میں ہی ہوتی تھی لیکن وہ بھی کام نہیں کرتی تھی بلکہ سارا دن مجھ پر حکم صادر کرتی رہتی۔ کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو اس طرح مجھے دوسروں کی غلامی کرتے دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوتا۔ شاید اسی وجہ سے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکی تھی۔ سارے گھر کے کام کرنے کے بعد ابھی میں دوپہر میں فارغ ہوئی تھی کہ دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ دوپہر میں سب کے آنے سے پہلے مجھے ہر حال میں کھانا ریڈی کرنا تھا اور اوپر سے بھائی اور بھابھیوں کی نئی فرمائشیں وہ پوری کرتے کرتے میں تھک گئی تھی، لیکن مجھے یہاں زندگی گزارنا تھی۔ اسی وجہ سے میں ہر کام آگے بھاگ کر کرتی تاکہ کسی کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ہو۔ ایک بھابھی کے سارے کام نپٹاتی، دوسری اپنے کاموں کی لمبی فہرست مجھے بنا دیتی۔ اگر ذرا سی تاخیر ہو جاتی تو مجھے تانے دیتی کہ اس بھابھی کے اتنے کام کر دیے، کیا وہ زیادہ سگی ہے؟ کیا میرے شوہر کی کمائی تم نہیں کھاتی؟ اس لیے اپنے آپ کو دینے کے لیے 1 منٹ بھی میرے پاس وقت نہیں تھا اور دن بہ دن میری عمر گزرتی جا رہی تھی۔ میں 35 سال کی ہو گئی تھی لیکن کوئی بھی ڈھنگ کا رشتہ میرے لیے نہیں ملتا تھا، نہ ہی کبھی گھر والوں نے میرے لیے اتنا ٹائم نکالا تھا کہ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ سکیں۔ آج مجھے امی کی بے حد یاد آ رہی تھی۔ امی مجھے نہ جانے کیوں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں چارپائی پر لیٹی۔ نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے کیوں آج جی بھر کے رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ نہ جانے زندگی نے کس موڑ پر لا کر کھڑا کیا تھا جہاں نہ میں آگے جا سکتی تھی اور نہ پیچھے، صرف بے بسی میرا مقدر بن کر رہ گئی تھی۔ ساری رات جا کر آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح جب تہجد کی اذان ہوئی میں نے اپنے آنسوں پر قابو پاتے ہوئے وضو کیا اور روٹین کے مطابق تہجد کی نماز ادا کرنے لگی۔ تہجد کی نماز پڑھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے دل کو بہت سکون ملا ہو۔ یہی وہ ٹائم تھا جب میں اپنے اللہ کے بہت قریب ہوتی۔ کاموں میں الجھنوں میں بعض دفعہ تو نماز میں تاخیر کر دیتی، لیکن اب کئی دن سے دل بہت اداس تھا، اسی وجہ سے میں اپنے اللہ کے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ آج بھی جیسے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی، دل چاہتا تھا کہ اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر ہر قسم کا گلا شکوہ کروں کہ یا اللہ، آخر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میرے نصیب میں ایسا انسان لکھ دیں جو میرا خیال رکھے، جو مجھے بھی پیار کی نظر سے دیکھے اور سمجھے، نہ کہ مجھے ایک نوکر سمجھ کر سارا دن مجھ سے گھر کے کام کاج کروائے، جو میرے جذبات کو سمجھے۔ میں بری طرح گڑ گڑا رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ تبھی اللہ اور میرے درمیان کی گفتگو میں اس وقت ایک وقفہ آیا جب کسی کے امین بولنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ یہ ایک انجانی آواز تھی۔ میں نے امین بولتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور پیچھے کی طرف مڑی۔ پیچھے کی طرف دیکھتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام فاریہ ہے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور میں اکلوتی بہن۔ میرے 2 بھائی مجھ سے بڑے اور ایک مجھ سے چھوٹا تھا۔ ابا بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، جبکہ اماں ہم چاروں بہن بھائیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔
لیکن لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ گھر ہمارا بہت پرانا تھا لیکن کافی بڑا تھا۔ ابا کے زمانے کا بنا ہوا تھا یہ گھر۔ جیسے ہی بڑا بھائی پڑھ لکھ کر نوکری لگا تو اس گھر کی کچھ مرمت کروا کر اماں نے بڑے بھائی کی شادی خالہ کی بیٹی سے کروا دی۔ اماں جانتی تھی کہ خالہ کی بیٹی پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ بہت زیادہ نخرے والی بھی ہے، لیکن یہ اماں کی بھانجی تھی، اسی لیے اماں اسے اپنے ہی گھر میں لانا چاہتی تھی۔ بھابھی کے آتے ہی گھر کا ماحول بدلا کیونکہ اماں بیمار رہنے لگی تھی اور گھر میں کمائی صرف بڑے بھائی کی اتنی تھی جس سے ہم تینوں بہن بھائیوں کے خرچے بھی پورے ہوتے اور امی کی دوائیوں کے اخراجات بھی۔ اس لیے ہم لوگ بھابھی کے شکر گزار تھے۔ چھوٹے دونوں بھائی اکثر گلا کرتے کہ بہن سارا دن کام کرتی رہتی ہے جبکہ بھابھی بھی کوئی کام نہیں کرتی، لیکن میں انہیں کہہ دیتی کہ کچھ نہیں ہوتا، میں کام کرنے سے کون سا تھک جاتی ہوں، اپنے گھر کا ہی تو کام ہے۔ کچھ مہینوں بعد امی کا انتقال ہو گیا۔ اب سارے گھر کی ذمہ داری اکیلے میرے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی اور بھابھی سارا دن بیٹھ کر دیکھتی رہتی۔ بھابھی کے اپنے بھی 2 بچے ہو گئے تھے لیکن انہیں کسی چیز کا کوئی خیال نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دونوں چھوٹے بھائی بھی پڑھ لکھ گئے۔ تینوں بھائیوں کو میرے رشتے کی کوئی فکر نہیں تھی اور بھابھی، انہیں تو مفت کی نوکرانی ملی تھی، وہ تو چاہتی نہیں تھی کہ میری شادی ہو۔ میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا اپنی شادیوں کے بارے میں بات کرنا بہت ناگوار سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے میں سارا دن گھر کے کاموں میں جٹی رہتی۔ اپنے آپ کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنی عمر سے کہیں بڑی لگنے لگی تھی۔ چھوٹے دونوں بھائیوں نے لڑکیاں پسند کی اور بڑے بھائی سے اس بارے میں کہہ دیا۔ بھائی نے وقتاً فوقتاً دونوں بھائیوں کی شادیاں کر دی۔ چھوٹی دونوں بھابیاں گورنمنٹ ٹیچرز تھیں، ان کے تو فیشن ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جاب بھی کرتی تھی۔ آخرکار ان کی کمائی بھی گھر کے اخراجات میں خرچ ہوتی اور بڑی بھابھی ان کے شوہر کی بھی اچھی خاصی کمائی تھی۔ اسی وجہ سے تینوں کے نخرے آسمان کو چھو رہے تھے۔ اب بھائیوں کے ساتھ بھابھیوں کے کاموں کی ذمہ داری بھی میرے ہی کندھوں پر تھی۔ جیسے ہی ان کے بچے ہوئے ان کے کام کرنا بھی میرے ذمہ تھا، لیکن میں سب کے کام خوشی خوشی کرتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے اس گھر میں رہنا ہے، لیکن کسی کو میری پرواہ نہیں تھی کہ میرے بارے میں کوئی سوچے۔ انہیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ انہیں صرف کام سے غرض تھی جو میں سارا دن کرتی رہتی۔ صبح اٹھتے ہی گھر کے سارے کام نپٹانے کے بعد دوپہر کے کام شروع ہو جاتے اور پھر شام کا۔ اسی طرح میرا دن گزر جاتا۔ مجھے اپنے آپ کا ہوش تک نہ رہتا، لیکن کسی کو بھی میری اتنی پرواہ نہیں تھی کہ میں بھی انسان ہوں، بیمار پڑ جاتی ہوں یا پھر تھک جاتی ہوں۔ ہر کسی کو اپنی اپنی زندگی کی پڑی تھی۔ بڑے بھائی چاہتے تھے کہ میں اپنے لیے پیسہ اکٹھا کر لوں، دونوں چاہتے تھے کہ ہم اپنے لیے اکٹھا کر لیں۔ نہ جانے تینوں ایک ساتھ رہ کر کس طرح گزارا کر رہے تھے۔ اس دن بھی میں روٹین کے مطابق سو کر اٹھی۔ گھر کے دیگر کام نپٹانے کے بعد ناشتے کے لیے کچن میں گھس گئی۔ گھر کے سب افراد ابھی تک سو رہے تھے کیونکہ سبھی اپنے اپنے ٹائم پر جاگتے اور اپنے اپنے کام کے لیے نکل جاتے تھے۔ ایک واحد میں تھی جس کی کوئی روٹین نہیں تھی، جس وقت کام سے فارغ ہوتی کچھ دیر آرام کر لیتی۔ اس دن ابھی میں کچن میں کام نپٹانے کے لیے گھسی تھی کہ تبھی مجھے چھوٹے بھائی احد کی آواز سنائی دی۔ فاریہ آپی، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ اور آج آپ نے میرے جوتے بھی پالش نہیں کیے۔ یہ میرا چھوٹا بھائی تھا، مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں جو بھی ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگا ہی رہی تھی، جلدی جلدی اس کی بات سننے کے لیے ہال میں پہنچی اور بولی، احد، تمہارے کپڑے میں نے تمہاری الماری میں لٹکا دیے تھے اور جوتے بھی پالش کر کے وہیں رکھے تھے۔ تبھی وہ بولا، آج مجھے وہ براؤن والے جوتے نہیں پہننے، مجھے بلیک شوز پہن کر جانے، پلیز وہ جوتے پالش کر دیں۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹیں جلدی سے ٹیبل پر رکھی اور بھاگتی اس کے کمرے کی طرف گئی۔ اس کی بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ جلدی جلدی اس کے بلیک شوز نکالے، انہیں پالش کر کے وہیں رکھا اور بھاگتی ہوئی دوبارہ سے ہاتھ دھو کر ناشتہ لگانے لگی۔ تبھی بڑے بھائی کا چھوٹا بیٹا ایان بھاگتا ہوا آیا اور بولا، پھپھو پلیز مجھے اسکول جانے کے لیے ریڈی کر دیں، کل بھی میں لیٹ ہو گیا تھا، ٹیچر سے ڈانٹ پڑی۔ میں بولی، ٹھیک ہے ایان بیٹا، میں آپ کو ابھی تیار کر دیتی ہوں، بس میں جلدی سے ناشتہ ٹیبل پر لگا دوں۔ اتنی بات کہہ کر میں جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ ہر کسی کو اپنے کام پر جانے کی جلدی ہوتی تھی۔ تینوں بھابیاں ابھی تک سوئی پڑی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روٹین کے مطابق سارے کام مجھے نپٹانے تھے۔
बड़े दोनों भाइयों को भी काम पर जाने के लिए मैंने कपड़े वगैरह दे दिए थे और बच्चों को भी स्कूल के लिए रेडी कर लिया था। जल्दी से बच्चों का लंच बॉक्स तैयार किया और उन्हें स्कूल के लिए अलविदा कह दिया। अब घर में बहुत ज़्यादा बिखेड़े थे। उन बिखेड़ों को उठाने में मुझे 2 से 3 घंटे का टाइम लगता था। मैं अभी ये बिखेड़ा समेटने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मुझे छोटी भाभी की आवाज़ सुनाई दी। फारिया, मेरे लिए नाश्ता रेडी है ना? मुझे स्कूल के लिए निकलना है। दूसरी भाभी भी पीछे ही आ गई। मुझे भी नाश्ता दे दो, मेरी भी वैन आने वाली है। बच्चे उनसे पहले ही जा चुके थे, जबकि ये नवाबों की तरह से लेट उठ रही थी और नाश्ता करते ही वो दोनों भी अपने अपने बैग उठाकर नौकरी के लिए चली गई। बड़ी भाभी बाद में उठकर बोली, फारिया, मेरे लिए भी नाश्ता बना दिया है ना? और हाँ, आज मैंने पराठा नहीं खाना। मेरे मैदे में पहले ही बहुत ज़्यादा तेजाबियत है, इसलिए मेरे लिए एक सूखी रोटी बना दो और एक अंडा फ्राई कर दो। मैं जल्दी से इस बात में सर हिलाती किचन की तरफ दौड़ी। भाभी के लिए नाश्ता तैयार किया। छोटी दोनों भाभियाँ अपनी जॉब की वजह से कोई काम नहीं करती थी, जबकि बड़ी उनकी ज़िद में कोई काम ना करती, बल्कि सारा दिन ही मुझ पर हुक्म सादिर करती रहती। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता कि काश मेरी माँ जिंदा होती तो इस तरह मैं दूसरों की गुलामी करता मुझे देखती तो उन्हें दुख होता। शायद इसी वजह से वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकी। सारे घर के काम करने के बाद मैं भी फारिग हुई थी कि दोपहर के खाने का टाइम हो गया। दोपहर में सबके आने से पहले मुझे खाना हर हाल में रेडी करना था और ऊपर से भाई और भाभीयों की नई नई फरमाइशें वो पूरी करते करते मैं थक गई, लेकिन मुझे यहाँ ज़िंदगी गुजारना थी। इसी वजह से मैं हर काम आगे भाग भाग कर किया करती ताकि उन्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका ना दूँ। एक भाभी के सारे काम निपटाती तो दूसरे अपने कामों की लंबी फहरिस्त मुझे थमा देती। अगर ज़रा सी ताख़ीर होती तो मुझे ताने देती कि उस भाभी के तो इतने काम करती हो, तो मेरे करते हुए क्या होता है? क्या वो तुम्हारी ज़्यादा हैं? मेरे भी शौहर की कमाई खाती हो। मैं थक गई थी ये ताने सुनते सुनते। आज भी दोपहर के वक्त बड़ी दोनों भाभीयों से झड़प हुई थी। वो दोनों खर्चे के बारे में आपस में झगड़ा कर रही थी। मैं दोनों की बात में कुछ भी नहीं कह सकती थी, जबकि तीनों भाई अभी तक कामों से नहीं आए थे। वो दोनों लड़ाई में मुझे घसीट रही थी। बड़ी भाभी कह रही थी, सारा दिन ये तुम्हारे काम करती है, इसका खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरा कौन सा खर्चा है। साल भर में से 2 से 3 जोड़े मुझे कपड़ों के लेकर देते हैं, बाकी तो मैं कोई खर्चा कभी उनसे मांगती ही नहीं थी। और कभी कभार ईद के त्यौहार के मौके पर भाई मुझे 400-500 थमाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करते। उस वक्त ये सारे मेरे फ़राइज़ भूल गए थे। यानी सिर्फ ये याद था कि ये हमारी बहन नई नौकरानी है। नौकरानी समझकर सारा दिन मुझसे काम करवाते, लेकिन जब कभी मेरे खर्चे पूरे करने की बात आती तो आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था। न जाने क्यों आज मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी। रात का खाना सबको खिलाने के बाद मैं किचन वगैरह समेट कर जाकर सोने के लिए लेटी, लेकिन नींद थी कि मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सारी रात रोते हुए गुजर गई। आज मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। भाइयों को मेरे रिश्ते की भी परवाह नहीं थी। कभी कोई इक्का दुक्का रिश्ता कोई आंटी रिश्ते वाली लेकर भी आती तो मुझे नापसंद करके चले जाते। उसके बाद भाभीयों के लाखों ताने मेरे लिए तैयार होते। कोई मुझे कहती कि तुम्हारी तो शक्ल सूरत इतनी अच्छी नहीं, शादी इसी वजह से रुकी हुई है। कोई कहती कि काश तुम पढ़ लिख जाती तो तुम्हारा कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाता। ये बातें सुनते सुनते मैं थक गई थी, उकता गई थी अपनी ज़िंदगी से। मेरी माँ मेरे पास होती, मेरे दुख सुख में शरीक होती, लेकिन उस वक्त मैं खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही थी। रोते रोते किस तरह से मेरी सारी रात कट गई। सुबह जैसे ही तहज्जुद की अजान हुई, मैंने अपने आंसू साफ करते हुए वज़ू किया। रूटीन के मुताबिक तहज्जुद की नमाज़ अदा करने लगी। तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मुझे ऐसा महसूस होता कि दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला हो। यही वो टाइम होता था जब मैं अपने अल्लाह के बहुत करीब होती थी। कामों की उलझनों की वजह से बाज़ दफ़ा मैं नमाज में ताख़ीर कर देती, लेकिन अब कई दिन से मेरा दिल बहुत उदास था। इसी वजह से मैं अल्लाह के नज़दीक होती जा रही थी। आज भी जैसे ही मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए उठी, वज़ू करने के बाद नमाज अदा करने लगी। दिल चाहता था कि अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर हर किस्म का गिला शिकवा करूं। नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए और अपने अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह,
آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میرا نصیب کیوں نہیں کھول دیتے؟ میرے نصیب میں بھی ایسا انسان کیوں نہیں لکھ دیتے جسے میرا خیال ہو، جو مجھے پیار کی نظر سے دیکھے اور اپنا سمجھے، نہ کہ مجھے ایک نوکر سمجھ کر سارا دن مجھ سے کر کے کام کاج کروائے۔ کوئی ایسا میرے نصیب میں لکھ دیں جو میرے جذبات کو سمجھنے میں ذرا تاخیر نہ کرے، مجھے سکون عطا فرمائے۔ میں اپنے اللہ کے ساتھ گفتگو میں اتنی محو تھی کہ اس وقت میں اپنے ارد گرد کو مکمل طور پر بھول گئی تھی، لیکن میری اور میرے اللہ کی گفتگو کے درمیان میں اس وقت وقفہ آیا جب کسی کے امین بولنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ یہ ایک انجانی آواز تھی۔ میں نے امین بولتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیرا اور پیچھے کی طرف مڑی تھی۔ پیچھے کی طرف دیکھتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھی اور کمرہ اس وقت بالکل سنسان تھا۔ ہلکی سی روشنی جو کہ کمرے میں پھیلی تھی، اس وقت خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی تھی، لیکن کون تھا جس نے امین بولا تھا جبکہ میرا کمرہ تو لاک تھا؟ پھر ایک عجیب سی خوشبو پورے کمرے میں بکھر گئی۔ ایسی خوشبو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ایسی خوشبو میں نے کہاں سونگھی ہے۔ یہ خوشبو میرے نتھنوں میں جاتی تو میرے دل کو عجیب سا سرور محسوس ہوتا۔ اب میں بہت زیادہ ڈر بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کمرے کی بڑی لائٹ آن کی اور قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، لیکن مجھے اپنے ارد گرد کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ آخر کون ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت بمشکل میں نے کی اور تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ اٹھتے ہی میرے وہی کام شروع ہو جانے تھے۔ سارا دن تھک ہار جاتی تھی، ابھی سو کر اٹھی نہیں تھی کہ بڑی بھابھی نے گھر میں ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ شور کی آواز سنتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کافی دن چڑھ گیا ہے اور آج میری آنکھ نہیں کھلی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں باہر نکلی تو بڑی بھابھی برتن دے دے کر مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آج کے بعد میں اپنا کھانا الگ بناؤں، بہت چاٹ لی ان کی جوتیاں، اب مجھ سے ان کی غلامی نہیں ہوتی۔ بھابھی کے اس رویے سے میں بہت حیران ہوئی اور جلدی سے بھاگتے ہوئے جا کر وہ برتن اٹھائے جو بھابھی نے نیچے گرائے تھے۔ تبھی بھابھی نے میرے ہاتھ سے برتن کھینچے اور بولی، تم ہو سارے فساد کی جڑ، تم ہی کرواتی ہو سب کچھ، ان دونوں کے سارے کام بھاگ بھاگ کر کرتی ہو۔ وہ دونوں تمہاری زیادہ لاڈلی ہیں جن کے سارا دن کام کرتی ہو۔ میں بولی، بھابھی ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کے بھی سارے کام کرتی ہوں، اگر کوئی کام کرنا ہے تو مجھے بتا دے، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ تو وہ بولی، ضرورت نہیں ہے مجھے تمہارے کاموں کی، جاؤ دفع ہو جاؤ، اپنے چھوٹے بھائیوں میں ہی رہو گی اب، کیونکہ مجھ سے نہیں تمہارے اخراجات اٹھائے جاتے۔ تبھی دونوں چھوٹی بھابیاں بھی اٹھ کر آ گئی تھی۔ درمیان والی بھابھی کا بھی پارا چڑھا ہوا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ہی تو کل سے لڑائی شروع ہوئی تھی، جبکہ چھوٹی دونوں کی لڑائی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ بھائی بھی گھر پر ہی موجود تھے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ سب لوگ ان دونوں کو بولتا دیکھ رہے تھے۔ اس وقت مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سر پھٹ جائے گا، کیونکہ ماں کے ہوتے ہوئے کبھی ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے تینوں بھائی اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ تو میں بڑے بھائی سے بولی، بھائی دیکھیں نا گھر میں سب کچھ کیا ہو رہا ہے، آپ کچھ کریں۔ تبھی بڑے بھائی مجھ پر چیختے ہوئے بولے، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر کوئی شکل و صورت اچھی ہوتی تو تمہاری کہیں شادی ہو جاتی، یہ معمولی شکل و صورت لے کر پیدا ہوئی ہو، اسی وجہ سے ہم سب پر بوجھ بن کر رہ گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہم لوگ الگ نہیں ہو سکتے، نہیں تو ہم سب بھی سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ بھائی کے یہ الفاظ میرے دل کو چیر کر رکھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تینوں بھائیوں کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے نوک جھونک کر رہے تھے۔ میں اس وقت بت بنی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جن بھائیوں کے لیے آج تک میں اتنی قربانیاں دیتی آئی ہوں، وہ مجھے ایسے الفاظ بولیں گے، میں ان پر اتنا بڑا بوجھ بن گئی ہوں۔ اگر میری شادی نہیں ہو رہی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے بھی تو میری شادی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ اگر میری شکل معمولی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ویسے بھی میں اتنی بھی بدصورت نہیں تھی، میری یہ ڈھلتی عمر میری جوانی اور میری خوبصورتی کو کھا گئی تھی۔ لیکن انہیں کون بتاتا کہ سارا دن ان کے گھر کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے میں اپنا آپ بھول گئی تھی۔ کاش کہ میں نے اپنا خیال رکھا ہوتا اور وقت پر میرے لیے یہ رشتہ ڈھونڈنا شروع کرتے تو آج میں اس مقام پر نہ کھڑی ہوتی، آج یوں تانے اور دل آزاری کرنے والی باتیں میرا مقدر نہ ہوتی۔ آج سنڈے تھا اور سبھی لوگ گھر پر موجود تھے۔ مجھے پتا تھا کہ سارا دن یہ لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہونا، پہلے بھی ایسا کئی دفعہ ہو چکا تھا
اور میرے وہ بھی باقی دنوں کی نسبت اتوار کے دن کام بھی زیادہ ہوتے تھے۔ ہر کسی کے کپڑے دھونے، کھانا بنانا سب کچھ میرے ہی تو ذمہ تھا، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ میں روتے روتے لان میں لگے بیری کے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ یہ بیری کا درخت میری امی کے زمانے کا تھا، اسے ماں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ سب کو کھانا دینے کے بعد میں وہاں بیٹھ کر جی بھر کر روئی۔ کسی کو بھی خیال نہیں تھا کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تبھی مجھے اپنے آس پاس وہی خوشبو بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے روتے روتے آنسو صاف کیے اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ یہ خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے کندھے پر سکن کلر کی چادر پھیلائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نمودار ہوتی ہلکی ہلکی داڑھی، اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں اور تیکھی ناک اس کے چہرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں حیران اور پریشان کھڑی ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بولی، کون ہو تم اور کس طرح سے اندر آ گئے؟ بھائی لوگوں سے کام ہے، میں انہیں بھیجتی ہوں۔ جیسے ہی میں اندر کی طرف جانے لگی تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور بولا، مجھے ان سے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ مجھے تو تم سے کام ہے۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، مجھ سے کیا کام ہے؟ اور میرا بازو چھوڑو، کون ہو تم؟ کیسے کسی کے گھر میں گھس آئے ہو؟ تبھی وہ بولا، میں زبردستی نہیں آیا ہوں، بلکہ جس طرح تم یہاں رہ رہی ہو میں بھی یہاں رہتا ہوں۔ اس کی باتیں مجھے بہت حیران کر رہی تھی۔ تبھی مجھے اندر سے بھابھی کی آواز سنائی دی، فاریہ کہاں مر گئی ہو، اندر آؤ۔ اس کمرے میں جتنا بھی تمہارا سامان ہے سمیٹو اور تم عہد کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ آج اس گھر کا بٹوارا ہوگا۔ بھابھی سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس وقت بھابھی کے کہے الفاظوں پر میں اتنا غور نہیں کر رہی تھی جتنا میرے دل میں یہ دھچکا تھا کہ بھابھی نے مجھے اس لڑکے کے ساتھ کھڑا دیکھ لیا تو نہ جانے اب کیا کریں گی۔ میرا دھیان بھابھی کی طرف تھا۔ میں جیسے ہی جانے کے لیے آگے کی طرف بڑھی، بھابھی اندر جا چکی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس نوجوان کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ میں مرے مرے قدموں کے ساتھ اندر گئی اور ان کے آپس میں ہونے والے لڑائی جھگڑے سن سن کر میرے کان تھک گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ عہد کہہ رہا تھا کہ میں آپ ہی کو اپنے حصے میں نہیں رکھوں گا۔ بڑے بھائی کہہ رہے تھے کہ کیا یہ میری ہی ذمہ داری ہے، ساری عمر میں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہے کیا؟ جبکہ درمیان والی بھابھی اور بھائی بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ تبھی وہ بھابھی بولی، ٹھیک ہے فارے، آپ ہی میرے ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو جائیں۔ ویسے بھی مجھے صبح صبح نوکری کے لیے جانا ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنے کے لیے مجھے کسی آیا کی ضرورت تو تھی ہی، اب آپ ہی بچوں کو سنبھال لیں گی۔ حالانکہ وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ اس سے پہلے بھی میں ہی بچے سنبھالتی تھی۔ اس کے دونوں بچے بہت چھوٹے تھے، وہ کبھی ان کو ساتھ لے جاتی اور کبھی میرے پاس ہی چھوڑ جاتی، لیکن میں نے کبھی اف تک نہیں کی تھی۔ آخر وہ میرے بھائی کے بچے تھے۔ لیکن نہ جانے کیوں آج سب کی باتوں سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا سارا سامان بڑی بھابھی کے ساتھ والے کمرے سے اٹھایا اور دوسرے نمبر والی بھابھی کے کمرے میں شفٹ کر لیا۔ سامان بھی کیا تھا، میرے چند کپڑے اور ماں کی کچھ پرانی چیزیں جو میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، یہ مجھے ان کی یاد دلاتی تھی۔ میرا دل دکھ سے اس قدر بھرا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے اپنا دکھ شیئر کروں، کس کو بتاؤں کہ یہ دل آج کل کس طرح کرچی کرچی ہوا ہے۔ اپنے کپڑے میں الماری میں سیٹ کر رہی تھی، تبھی درمیان والی بھابھی میرے پاس آئی اور بولی، فاریہ پی، یہ کچھ کچن کا سامان لانا ہے، یہ مارکیٹ سے لے کر آئیں، کیونکہ آج سے ہمارا کھانا الگ بنے گا اور آج کے بعد آپ نے ان دونوں کا کوئی کام نہیں کرنا، آپ صرف اور صرف میرے ساتھ رہیں گی اور میرے ہی کام کریں گی۔ وہ مجھے اس طرح حکم سنا رہی تھی جیسے میں اس کی غلام ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آتے آنسو کو چھپانے کی کوشش کی اور اس کے ہاتھ سے سامان کی لسٹ پکڑتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ دونوں چھوٹے بھائیوں کی بیویاں اسی طرح مجھ پر حکم چلاتی تھی جس طرح بڑی بھابھی چلاتی تھی۔ میں وہ لسٹ لے کر اپنا بڑا دوپٹہ اوڑھ کر مارکیٹ کی طرف چل دی۔ مارکیٹ ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ ابھی میں راستے میں ہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے قدم اور تیز کر لیے، لیکن یہ قدموں کی چاپ مجھے اپنے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میرے روبرو کوئی چل رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی اپنے پہلو میں دیکھا تو دیکھتے ہی میں تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ وہی نوجوان تھا جو مجھے گھر میں اس بیری کے درخت کے نیچے ملا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں بولی، تم پھر آ گئے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرا پیچھا نہ کرو،
آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تو وہ بولا میں کچھ نہیں چاہتا، بلکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں ایک لمبی آہ بھری اور بولی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہوش میں ہو کیا؟ تمہاری اور میری عمر میں کتنا فرق ہے؟ میں پورے 35 سال کی ہو چکی ہوں، جبکہ دکھنے میں 40 کی لگتی ہوں، اور تم تو ابھی بھی 25 سے 30 سال کے ہو۔ تمہیں کوئی بہت اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ تبھی وہ بولا جو بھی ہے، بہرحال میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی عمر یا شکل نہیں دیکھی جاتی، محبت تو روح سے ہوتی ہے۔ اور میں وہیں کھڑی ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کون سی محبت؟ یا تو سگے خون کے رشتے وہ محبت کرنا نہیں جانتے، تم کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ اور تم جانتے ہی کتنا ہو میرے بارے میں؟ میں جانتی ہوں تم کوئی دھوکے باز ہو، دھوکہ دینا چاہتے ہو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو لوٹنا چاہتے ہو۔ تبھی اس نے جواب دیا تمہارے پاس ایک نیک اور اچھا دل ہے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس کو اگنور کرتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ دوبارہ سے میرے پیچھے ہو لیا۔ اس کی یہ حرکت مجھے بہت ناگوار گزری تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے لیے برے سے برے رشتے بھی آئے، وہ مجھے ٹھکرا کر چلے گئے۔ اتنا خوبصورت نوجوان کیسے میرا رشتہ مانگ سکتا ہے؟ یہ کیسے میرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ مارکیٹ سے چیزیں لے کر میں گھر آ گئی۔ اب وہ نوجوان مجھے راستے میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو رہی تھی، حالانکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے، یا پھر وہ میرے گھر والوں کو کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ رچا رہا ہے۔ لیکن میرا دل بار بار اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اس وقت جو گھر کی پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی، بار بار اس کے بارے میں سوچ کر دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچنے لگی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے درمیان والی بھابھی کا کچن سیٹ کیا، کیونکہ اب مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ لیکن اپنے بھائیوں کو یوں بکھرتا ہوا دیکھ کر میں اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ گئی۔ میں اس ماحول سے کچھ دن کے لیے دور جانا چاہتی تھی۔ میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی جس کے ساتھ میں اپنے دل کی بات شیئر کرتی۔ ماں وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کوئی بھی اپنا نہیں تھا جس کو یہ کہتی کہ مجھے تھوڑا بریک چاہیے، مجھے سکون چاہیے، زندگی میں سکون چاہیے۔ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ مسلسل کوئی دروازہ بجا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت جلدی میں ہو۔ اس وقت صرف بڑی بھابھی گھر پر موجود تھی۔ میں بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ میں سمجھی کہ شاید بچے اسکول سے آئے ہوں گے یا دونوں بھابیاں آئی ہوں گی، لیکن اس عورت کو وہاں کھڑے دیکھ کر میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس عورت کو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ نہ تو یہ کوئی ہماری رشتہ دار تھی اور نہ ہی کوئی محلے کی تھی۔ تبھی میں بولی جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ تو اس نے جواب دیا آپ فاریہ ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی جی میں ہی فاریہ ہوں۔ وہ بولی کہ اندر آنے کا نہیں بولو گی؟ میں پیچھے مڑ کر سامنے حال میں بیٹھی بھابھی کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی بھابھی بولی کون ہے فاریہ؟ میں نے جواب دیا بھابھی شاید کوئی عورت ہے۔ بھابھی نے جواب دیا کون عورت ہے اور کس سے ملنا ہے؟ کسی کو یوں اندر نہ آنے دیا کرو۔ تبھی وہ عورت بولی دراصل مجھے ایک رشتے والی نے آپ کے گھر بھیجا ہے، مجھے رشتے کی بات کرنی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر نہ جانے کیوں میں دروازے سے ایک سائڈ پر ہو گئی اور بولی آ جائیں اندر۔ بھابھی کے پاس بڑے صوفے پر وہ عورت بیٹھ گئی۔ بڑی بھابھی کا رویہ تو کچھ بہتر نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے رشتے کی بات شروع کی تو بھابھی ٹال مٹول کرنے لگی اور بولی دیکھو بھائی اب تو یہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی، یہ میرے چھوٹے دیور کے پاس چلی گئی ہے، اب وہ جانے اور اس کی شادی، ہمیں اسے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ میں جو چائے کی ٹرے اس عورت کے سامنے رکھ رہی تھی تبھی بولی مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ بولی کیوں؟ آپ کو شادی کیوں نہیں کرنی؟ شادی کے بغیر زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا کام بھی کرتا ہے، رانیوں کی طرح رہو گی۔ بھابھی نے ناک چڑھاتے ہوئے منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ تبھی بھائی اور بھابھی گھر میں داخل ہوئے جن کے ساتھ میں رہتی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا فہد یہ عورت آئی ہے، اس سے بات کر لو۔ فہد بھائی وہاں بیٹھ گئے اور بھابھی بھی وہیں رک گئی اور فہد کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تبھی اس عورت نے بات شروع کی کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں اور مجھے آپ کی بہن بہت پسند آئی ہے۔ فہد کی بیوی تنزیہ مسکرانے لگی اور بولی پسند؟ اور آپ کو یہ لڑکی آئی ہے؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ اس کی یہ بات مجھے ناگوار گزری۔ فہد بھی اس وقت وہاں بیٹھا تھا، اپنی بیوی کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اتنی بھی بری نہیں ہے،
ہاں مانا کہ میری شکل و صورت اتنی خاص نہیں تھی، لیکن اتنی بری بھی نہیں تھی کہ کسی کو پسند نہ آ سکوں۔ یہ صرف اپنی کیئر نہ کرنے کے نتیجے میں تھا کہ میں عمر سے زیادہ بڑی لگنے لگی تھی۔ تبھی وہ عورت بولی، جی مجھے یہ لڑکی بہت پسند ہے۔ بڑی بھابھی بولی، لڑکی نہ کہیں جی، عورت کہیں، اب یہ لڑکی نہیں رہی، پورے 35 سال کی ہو گئی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ اپنے بیٹے کے لیے شادی کس لڑکی سے کرنی ہے، کسی لڑکی سے یا کسی 35 سالہ عورت سے۔ تبھی وہ بولی، مجھے اس سے غرض نہیں کہ اس کی عمر کیا ہے، میرا بیٹا اسے پسند کرتا ہے اور مجھے یہی لڑکی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، مجھے آپ کی رضامندی درکار ہے۔ فہد نے سوچنے کا ٹائم لیا اور بولے، کل تک ہم آپ کو مشورہ کر کے بتا دیں گے، آپ بے فکر ہو کر جائیں یہاں سے۔ جب تک ہم لوگ آپ کے بیٹے کو نہیں دیکھ لیتے، آپ کا گھر بار نہیں دیکھ لیتے، تب تک کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد دونوں بھابھیوں نے جو گھر میں ہنگامہ برپا کیا، نہ جانے انہیں کیا مسئلہ تھا میری شادی سے، آخر وہ کیوں میری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ آج تک صرف ان کی ہردرمیوں کی وجہ سے میں اس گھر میں نوکروں کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ آخر میری بھی کوئی زندگی تھی، میں بھی اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن تینوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم اس لڑکے کو دیکھیں گے، اگر تو وہ مناسب لگا تو ہم فاریہ کی شادی کر دیں گے۔ اگلے دن وہ عورت دوبارہ سے ہمارے گھر آئی۔ فہد نے ان کا ایڈریس لیا اور تینوں بھائی ان کے گھر پہنچ گئے۔ انہیں وہ رشتہ بہت پسند آیا اور میری بات پکی کر دی۔ نہ جانے کیوں میرے اندر ایک خوشی امڈی تھی، آج تک میں اتنی خوش کبھی نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ خوشی اس گھر سے چھٹکارا پانے کی تھی یا پھر اپنی نئی زندگی کا سفر شروع کرنے کی، لیکن سچ میں بہت خوش تھی۔ وہ عورت اکیلی ہی منگنی کی رسم ادا کرنے آئی تھی۔ منگنی کی رسم ہونے کے بعد ساتھ ہی میری شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ میں جانتی بھی نہیں تھی کہ جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ کچھ ہی دن بعد میری شادی تھی۔ بھابھیوں کے رویے اب بھی بالکل اسی طرح تھے، وہ اب بھی مجھ سے نوکروں کی طرح ہی کام کرواتی تھی۔ شادی کے آخری دنوں تک میں خود کام کرتی رہی۔ شادی کی شاپنگ بھی کوئی اتنی خاص نہیں کی تھی، چند ایک جوڑے تھے جو فہد نے میرے لیے خریدے تھے۔ اس کی وجہ سے ہی اس کی بیوی نے اسے لاکھ سنا دی تھی کہ بہن کے لیے ہی کماتے ہو۔ جہیز لینے سے میرے سسرال والوں نے انکار کر دیا تھا۔ جیسے ہی شادی کا دن آیا تو میں اپنے پہلو میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی نوجوان تھا جو مجھے پہلے کئی دفعہ مل چکا تھا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج وہ میرا ہم سفر بن گیا تھا، لیکن اتنا خوبصورت لڑکا میرے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہے؟ میں آج تک اسے دھوکہ سمجھتی رہی، لیکن اب میری اس کے ساتھ شادی ہو چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ رخصتی کے بعد میں احمد کے گھر پہنچی تھی۔ احمد کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ میرا استقبال بالکل شہزادوں کی طرح کیا گیا۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئی ہوں۔ وہاں کھڑے سب لوگ مجھ پر پھولوں کی پتیاں برسا رہے تھے۔ آگے جاتے ہی ایک بڑے سے ہال میں ایک محفل سجی ہوئی تھی، جہاں کچھ حسین و جمیل لڑکیاں رقص کر رہی تھی۔ مجھے اور احمد کو ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ میں دلہن کے روپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ساری بدصورتی اور ساری عمر دلہن کے لباس نے چھپا لی ہو۔ میرے پہلو میں بیٹھا یہ شخص اس بات کا گواہ تھا کہ وہ میری زندگی کا ہمسفر بن چکا ہے۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا، لیکن جہاں میں خوشی محسوس کر رہی تھی وہاں ایک کسک تھی کہ نہ جانے اتنے خوبصورت نوجوان نے میرے ساتھ ہی شادی کیوں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک سجے دھجے کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ کمرہ انتہائی شاندار تھا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی ایسا خوبصورت گھر اور کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کمرے کو خوبصورت پھولوں سے مزین کیا گیا تھا۔ میں اس کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ احمد کو دیکھتے ہی میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ احمد میرے بالکل سامنے آ بیٹھا اور بولا، کون کہتا ہے تم خوبصورت نہیں ہو؟ کوئی میری نظروں سے دیکھے تم کتنی خوبصورت ہو، چاند کا ٹکڑا ہو۔ اس نے میری ٹھوڑی اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اپنے الفاظ دوبارہ سے دہرائے تھے۔ میں شرما کر رہ گئی۔ تبھی وہ بولا، منہ دکھائی میں کیا چاہیے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو اس نے جواب دیا، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ دلہن تو تیار بیٹھی ہوتی ہے کہ اپنے شوہر سے منہ دکھائی میں کوئی بڑا تحفہ لیں، اور تم انکار کر رہی ہو؟ تبھی اس نے پھولوں کا ایک بڑا گلدستہ میری طرف بڑھایا اور بولا، یہ میرا پہلا تحفہ ہے۔
یہ خاص تحفہ ہے۔ یہ پھول میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان پھولوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ان کی خوشبو سونگھتے ہوئے اپنے اندر تک اتارنے لگی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو میں نے اکثر اپنے ارد گرد محسوس کی تھی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، بہت پیارا تحفہ ہے، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے ان پھولوں کی خوشبو پہلے بھی کہیں سونگھ چکی ہوں۔ تو اس نے جواب دیا، ہاں بہت دفعہ سونگھ چکی ہو، کیونکہ بہت دفعہ انتظار کیا میں نے تمہیں یہ پھول دینے کے لیے، لیکن بے بس ہو جاتا تھا۔ سوچتا تھا کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ، لیکن آج تم مکمل طور پر میری ہو چکی ہو، اس لیے یہ پھول تمہیں دے رہا ہوں۔ پتہ ان پھولوں کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی کیا مقصد ہے؟ تو وہ بولا، یہ پھول تمہاری اور میری محبت کی بنیاد ہے۔ جب تک ان کی خوشبو باقی رہے گی ہم دونوں کی محبت برقرار رہے گی، اور یاد رکھنا کبھی ان پھولوں کی خوشبو کو مدھم نہ ہونے دینا۔ میں مسکراتے ہوئے بولی، کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ آج مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں جس کے نصیب میں احمد جیسا ہم سفر لکھ دیا گیا تھا۔ تبھی احمد نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل میں سے ایک سیٹ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ یہ ہیرے کا سیٹ تھا جس میں سفید اور سرخ رنگ کے ہیرے جگمگا رہے تھے۔ اس نے یہ خود میرے گلے میں پہنایا۔ میں بہت خوش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے صبر کا بدلہ دیا تھا۔ اتنے سال صبر اور برداشت کرنے کے بعد آج اس کا انعام مل گیا تھا۔ میں احمد کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارنے لگی۔ کئی دن گزر گئے، میں اپنے گھر نہیں گئی۔ نہ جانے کیوں میرا اس گھر میں جانے کو دل بھی نہیں کرتا تھا، نہ ہی کبھی احمد نے مجھ سے اس متعلق بات کی۔ پھر ایک دن جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو وہاں کھڑے مجسمے جن کی آنکھیں بالکل انسانوں جیسی تھی، انہیں دیکھ کر میں ڈر گئی، کیونکہ یہ مجسمے میں نے یہاں پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ اس کے بعد میں نے کالے رنگ کے لمبے لمبے آدمی دیکھے جن کے دانت ان کے منہ سے باہر تک آ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ اس وقت احمد کو بلانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے احمد کو یاد کیا، احمد کسی ہیولے کی طرح میرے پاس آیا۔ حیرانگی کا ایک اور جھٹکا مجھے لگا۔ احمد میری طرف دیکھ کر بولا، میں یہ بات جان گیا ہوں کہ بہت سی باتیں تم پر کھل چکی ہیں، اب میں مزید تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ دیکھو تم جہاں پر رہ رہی ہو یہ کوئی انسانی دنیا نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ خوف سے میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہ مجھے پکڑتے ہوئے بیڈ تک لایا، مجھے بٹھاتے ہوئے بولا، دیکھو وہ پھول میں نے تمہیں دیے تھے نا؟ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے پھولوں کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ان کی خوشبو کو مدھم نہ ہونے دینا۔ اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر شک نہ کرنا کہ میں نے تم سے کوئی فریب کیا ہے، کوئی دھوکہ کیا ہے، بلکہ میں سچ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ میں ایک جن زادو تمہارے گھر کے اس درخت پر کئی سالوں سے آباد تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ سارا بچپن گزارا ہے۔ پھر تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ ہونے والا سلوک دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تمہارا رشتہ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ میں تمہاری شادی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، لیکن صحیح موقع کی تلاش میں تھا کہ جب تم پر غم کے پہاڑ ٹوٹیں تو میں انسانی روپ میں تمہارے پاس آ گیا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ پھر میں نے اپنی ماں کو انسانی شکل دے کر تمہارے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ تم حیران ہو رہی ہو نا کہ میں اتنا جوان ہوں اور اتنی تم بڑی عمر کو پہنچ چکی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں تم سے عمر میں کئی سال بڑا ہوں اور تم پہلی اور آخری دفعہ میری محبت تھی۔ نہ جانے کب مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تمہیں پانا میرا جنون تھا، تمہیں پا کر میں بہت خوش ہوں، اس لیے کبھی ان پھولوں کی خوشبو مدھم نہ ہونے دینا۔ اس کی بات سن کر میں جہاں حیران ہو رہی تھی وہیں بہت خوف زدہ تھی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ رہو تو میں تمہیں انسانی دنیا میں واپس چھوڑ آتا ہوں، لیکن تمہارے نصیب میں وہی ٹھوکریں ہوں گی، وہی تانے ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری محبت پر کوئی انگلی اٹھائے۔ بے انتہا محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہارے کہنے پر تمہیں انسانی دنیا میں اکیلا چھوڑاؤں گا، لیکن میں یہاں ایک ایک پل تڑپوں گا۔ پلیز میری محبت کی قدر کرو۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ تمہیں سب یہاں کی ملکہ سمجھتے ہیں۔ آج سب اپنے اصلی روپ میں تمہارے سامنے آنے کی وجہ سے کتنے شرمندہ ہیں، سب گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں، لیکن اس وقت مجھے صرف تمہاری پڑی تھی، اس لیے تمہارے پاس آ گیا۔ میں حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں سن اور دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ اس وقت میرا جسم بالکل سن پڑ گیا۔
میں نے احمد کے ہاتھ میں پکڑے پھول اپنے ہاتھ میں لیے اور ان کی خوشبو سونگھتے ہوئے بولی، سونگھو ان پھولوں کو، یہ خوشبو مدھم نہیں پڑی۔ تم جن زادے ہو یا انسان، مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس لیے میرا سب کچھ ہو۔ ہمیشہ تم نے مجھ سے محبت کی، بلکہ جنون کی حد تک کی۔ جب سب میرے اپنے بھی نفرت کرنے لگے، لیکن تم نے مجھے اپنا بنایا۔ میرے لیے یہی کافی ہے، اور میں اتنی محبت کرنے والے شخص کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تم ایک جن زادے ہوتے ہوئے اتنے اچھے ہو، شاید اتنے اچھے تو انسان بھی نہ ہو۔ بہت سے انسانوں نے مجھے ٹھکرایا، لیکن تم نے مجھے اپنا کر میرا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ میرے سامنے ان انسانوں کی کوئی وقت نہیں ہے جو ہمیشہ مجھے دکھ دیتے رہے۔ میرے لیے سب سے خاص تم ہو، لیکن تم سے ایک ریکویسٹ ہے، اس جناتی دنیا میں میں نہیں رہنا چاہتی، میں انسانی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں انسانوں میں ان جنات سے ڈر جاتی ہوں۔ تبھی وہ بولا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ احمد بہت خوش تھا۔ وہ بولا، آج ہی تمہیں انسانی دنیا میں لے کر جاؤں گا اور وہاں اپنا گھر بناؤں گا۔ ہم بالکل انسانوں جیسی زندگی گزاریں گے۔ ہاں، کبھی کبھار کوکاف کا چکر لگا لیا کریں گے۔ اس کے بعد احمد نے انسانی دنیا میں ایک بہت بڑا گھر بنا لیا۔ میرے بھائی اور بھابیاں میری یہ شان و شوکت دیکھ کر بہت حیران ہوتے تھے۔ ہر کوئی میرے سے رابطے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے اپنے تھے، میں انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بھابیوں نے اپنے کیے کی مجھ سے معافی مانگ لی۔ میں احمد کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ کبھی کبھی احمد مجھے لے کر کوکاف جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی میں ان جنات سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں۔ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ ہم دونوں بہت الگ الگ مخلوق ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ اب آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ میں نے احمد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کیا مجھے جب احمد کی اصلیت معلوم ہو گئی تھی تو اسے چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا؟ آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔